عرش بری کا مبارک سفیر فرش زمیں پہ، بلندیاں، بزرگیاں، بڑائیاں اور اوصاف و محاسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل پر ہفتہ وار سلسلہ کی دوسری قسط پیش خدمت ہے، آئیے مل کر یہ سعادت حاصل کریں۔ فلک پر ہے غوغا ہمارے نبی کا، زمیں پر ہے چرچا ہمارے نبی کا۔ فرمان الہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آل عمران آیت 164۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا کہ خود انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ شہنشاہ عالم نے آپ کی بعثت کو مومنوں پر اپنا احسان جتلا کر بیان فرمایا ہے، اور مکمل احسان یہ ہے کہ یہ ایسا ہمدرد اور مہربان رسول ہے کہ جو انہیں اللہ کی آیتیں یعنی قرآن پڑھاتا ہے اور اچھی باتوں کے حکم کے ساتھ برائیوں سے روکتا ہے، ان کی جانوں کی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، ان سے شرک و جاہلیت کی ناپاکیاں دور کرتا ہے اور انہیں کتاب و سنت کی پاکیزہ تعلیمات سکھاتا ہے۔ ورنہ اس عظیم رسول سے پہلے تو یہ صاف بھٹکے ہوئے گم کردہ راہ تھے۔ شہنشاہ عالم کی طرف سے مکینان زمین کے جن و انس کی ہدایت و بھلائی کے لیے آپ کا تقرر بطور رسول العالم ہوا۔ آپ مخلوق کے میر کارواں اور سردار و آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ اور شان آپ کو عطا فرمائی ہے، لفظوں میں اس کا بیان کیسے رقم ہو سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو اپنے اندر فضائل و عظمت کی ایک ایسی دنیا سمیٹے ہوئے ہے کہ قلم اسے ضبط تحریر لانے کی خواہش کرنا کسی جن و انس کے بس کی بات نہیں۔ صدیاں گزر گئیں، لکھنے والے لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور بولنے والے بولے ہی جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، مگر آپ کی پاکیزہ صورت و سیرت اور محاسن و اوصاف کا احاطہ کرنا یا تکمیل کر دینے کا خواب دیکھنا یوں ہی شرمندہ تعبیر رہے گا۔ محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شہنشاہ عالم کے بعد ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگیاں، بڑائیاں، بلندیاں اور خوبیاں عرش بری کے سفیر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ گزشتہ ویڈیو میں بات صلاۃ و سلام پر ہو رہی تھی۔ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہوئے صلاۃ و سلام کا مفہوم بیان کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی دعا اور رحمت ہے، بقول حقیقت ذکر از مولانا احتشام الحسن کاندھلوی۔ صلاۃ علی النبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تعریف و تعظیم اور رحمت و شفقت کے ساتھ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کریم پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ فرشتے بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔ علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ رحمت بھیجنا اور فرشتوں کی صلاۃ استغفار کرنا اور مومنوں کی صلاۃ دعا بھیجنا ہے۔ از تفسیر علامہ عثمانی۔ نبی کریم کی ذات عالی مقام پر ہر وقت و ہر آن حق تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں کا بیش از بیش ورود و ظہور ہوتا رہتا ہے اور ابد الآباد تک ہوتا ہی رہے گا۔ درود و سلام کی احتیاج آپ کی ذات مبارک کو نہیں، مخلوق عالم کو ہے
کہ باوجہ درود و سلام شہنشاہ عالم اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے انہیں نواز دیتا ہے۔ سلطان جہاں، محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ سامعین کرام، سماعت فرمائیے رہبر عالم، فخر دو عالم، خلاصہ کائنات، جوہر موجودات، پیغمبر صحرا، امام الانبیاء، رسول العالمین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سفیر عرش بری، فداہ ابی و امی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام عالی شان کی بلندیاں، بڑائیاں اور بزرگیاں۔ نسبت نیست بذات تو بنی آدم را، برتر از عالم و آدم تو چہ عالی ناسبی، یعنی نسل آدم کو آپ کی ذات مبارک کی شان سے کیا نسبت، آپ تو دنیا و انسان دونوں کے ہر کمال سے برتر ہیں۔ کیا کہنا ہے آپ کے حسب و نسب اور مقام و مرتبہ کا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں ان پر جو ساقی کوثر اور شافع محشر ہیں، اور جو عرش بری پہ جلوہ گر شہنشاہ عالم کے مبارک سفیر بن کر انسانیت کے نجات دہندہ ہو کر فرش زمیں پہ تشریف لائے۔ پسند ہیں خدا کو تیری سب ادائیں، مرحبا 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 کملی والے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ ارشاد رسول عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرحلہ میں تھے، یعنی آدم کے جسم میں روح پھونکی جا چکی تھی لیکن جسم متحرک نہیں تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کا ظہور مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ فرمان الہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انک انت العزیز الحکیم۔ البقرہ آیت 127، 128، 129۔ ترجمہ: ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تمہاری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خدا کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب کہ آدم علیہ السلام بھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں اپنا ابتدائی امر بتاؤں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ بقول حالی ہوئے پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل نوید مسیحا۔ انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امامہ نے ایک مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ، اپنی نبوت کا آغاز تو ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا میرے والد حضرت ابراہیم کی دعا اور میری خوشخبری جو حضرت عیسیٰ نے دی، اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل چمک اٹھے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا خواب
عرب میں پہلے ہی مشہور ہو گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا صاف صاف نام بھی لے دیا تھا اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ تورات شریف کی روشنی میں آپ کے فضائل۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا محمد اللہ کے رسول ہیں، نہ تیز مزاج نہ ترشرو، بازاروں میں شور و شغب کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہوگی، ہر جگہ وہ شہنشاہ عالم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ہر اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، ان کے تہ بند پنڈلیوں تک ہوں گے، اپنے اعضاء کا وضو کریں گے، نماز اور قتال کے لیے ایک ہی طرح صف بنائیں گے، ان کا منادی یعنی مؤذن کھلی فضا میں اذان دے گا، آدھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح آہستہ ہوگی۔ اس رسول کی جائے پیدائش مکہ ہوگی، ہجرت کا مقام طابہ یعنی مدینہ منورہ ہوگا، اور اس کی حکومت کی سرحدیں شام تک پہنچیں گی۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ بحوالہ فضائل رحمت للعالمین۔ آنکھوں سے دریا جاری ہیں اور لب پہ دعائیں پیاری ہیں، رو رو کے گزاری شب ساری اے حامی امت کیا کہنا۔ یہ مشک بار و عطر ریز ہفتہ وار سلسلہ جاری ہے۔ فی امان اللہ۔